السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی کہانی ایک معصوم بچے کی ہے جو عید سے ریلیٹڈ ہے۔ کہانی کو پورا سنیں۔ ایک معصوم سا بچہ بہت ہی نرم لہجے میں اپنے باپ سے پوچھنے لگا، بابا بابا اب تو بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں عید پر، کیا ہمیں بھی قربانی کا گوشت ملے گا؟ جس پر باپ نے جواب دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور ملے گا بیٹے، لیکن پہلے سال بھی انتظار کرتے رہے بابا اور کسی نے ہمیں گوشت نہیں دیا، اب تو گوشت کھائے ہوئے کافی مہینے گزر چکے ہیں۔ باپ اپنے بچے کی بات سن کر کہنے لگا، بیٹے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا ہے نا۔ ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور رہنے والے ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا اونٹ لے کر آئے ہیں، اور بازو بغل میں رہنے والے ماسٹر صاحب نے بہت بڑا بکرا لے کر آئے ہیں۔ ہم غریب لوگوں ہی کے لیے تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اور ویسے بھی امیر لوگ تو سارا سال گوشت ہی کھاتے رہتے ہیں۔ اور ویسے بھی آج میں نے مولوی صاحب کا بیان سنا تھا کہ قربانی کا گوشت غریب اور مسکین لوگوں کو ضرور تقسیم کرنا چاہیے۔ پھر آخر عید کا دن آیا اور عید الاضحیٰ کا نماز ادا کر کے وہ بچہ اور اس کا باپ گھر پہنچے۔ آدھا دن انتظار کرنے کے بعد وہ بچہ اپنے باپ سے کہنے لگا کہ بابا بابا اب تو آدھا دن ڈھل چکا ہے، لیکن کسی نے بھی ہمارے گھر گوشت نہیں بھیجوایا ہے۔ پھر اس بچے کی بڑی بہن کہنے لگی، تم چپ ہو جاؤ، بابا کو زیادہ تنگ مت کرو۔ باپ دونوں بچے کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو اس بچے کی ماں نے کہا، سنیے میں نے تو ابھی سے تیاری بھی کر لی ہے، پیاز وغیرہ سبھی کاٹ کے تیار ہے، لیکن ابھی تک گوشت کیوں نہیں آیا؟ کہیں لوگ ہمارے طرف گوشت بھیجوانا بھول تو نہیں گئے؟ آپ ذرا دیکھ کر آئیے یا پھر خود جا کر لے آئیں۔ بچے کے باپ نے کہا، بیگم تم تو جانتی ہو آج تک ہم نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، اللہ پاک ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے سبب پیدا کر ہی دے گا۔ آخر کار دوپہر کے 3 بج چکے تھے۔ بچے کی ماں کے زیادہ اصرار کرنے پر بچے کے والد نے ڈاکٹر صاحب کے یہاں جانا مناسب سمجھا۔ بچے کے والد صاحب ڈاکٹر صاحب کے یہاں پہنچ کر بیل بجانے لگے۔ ڈاکٹر صاحب باہر نکل کر آئے اور بچے کے والد صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے پڑوسی ہیں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے کہنے لگا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ گوشت مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ اس توہین کے احساس سے اس بچے کے والد کی آنکھوں میں ندامت کی آنسو آ گئے۔ پھر مایوسی کے عالم میں وہاں سے نکل کر ماسٹر صاحب کے یہاں گئے تو وہاں بھی وہی الفاظ سننے کو ملے۔ پھر جیسے بچے کے والد جانے لگا تو ماسٹر جی نے آواز لگائی اور گوشت کا ایک پیکٹ اس بچے کے والد صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب گھر جا کر بچے کے والد نے وہ پیکٹ کھولا تو اس میں صرف ہڈیاں اور چربی ہی تھی۔ اتنا دیکھتے ہی بچے کے والد غمگین ہو گیا۔ بیوی اندر سے آئی اور کہنے لگی، آپ غمگین نہ ہو، میں چٹنی بنا لوں گی۔ اتنے میں بچہ اندر آیا اور والد سے کہنے لگا، بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا ہے، ہمارے پیٹ میں درد ہے۔ بچوں کی اتنی الفاظ سننا تھا کہ بچوں کے والد کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رونے والا وہ واحد اکیلا شخص نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بچے بھی رونے لگے۔ اتنے میں دروازے پر دستک آئی اور سبزی والے نے کہا، اکرم بھائی دروازہ کھولو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس سبزی والے نے 3-4 کلو گوشت اکرم کے ہاتھوں میں تھما دیا، جو بچے کے والد کا نام تھا۔ سبزی والا کہنے لگا، گاؤں سے چھوٹا بھائی آیا ہے اور اتنا زیادہ گوشت لے کر آیا ہے، اب ہمارے گھر میں تو فریج رہنے سے رہا تو آپ بھی تھوڑا کھا لیں، ہم اتنا سارا کہاں کھا پائیں گے۔ اتنا دیکھتے ہی وہ بچے کے والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکل آئے۔ سبزی والے کے لیے اس بچے کے والد کے دل سے بہت دعا نکلتی تھی۔ ابھی گوشت کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ اتنے میں زور سے بارش ہونے لگی، اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی، اور دوسرے دن بھی پتہ چلا کہ بجلی آئی ہی نہیں۔ پھر کہیں سے پتہ چلا کہ بجلی جانے کا سبب
ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ پھر عید کے تیسرے دن بچے کے والد نے بچوں کو باہر کہیں لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر کچرے میں کچھ پھینک رہے ہیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر نے تھیلا کھول کر پھینکا تو دیکھا کہ یہ تو قربانی کا گوشت ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سارا گوشت خراب ہو گیا تھا اور گلی کے کتے اس گوشت پر ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ تمام منظر دیکھ کر بچے نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا بابا، کیا قربانی انہی کتوں کے لیے کی گئی تھی؟ بچے کے سوال نے ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر جی دونوں کے کانوں تک پہنچی۔ شرمندگی سے دونوں نے اپنی گردن جھکائے ہوئے اپنے گھر کی طرف ہوئے۔ خدارا آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب عید الاضحیٰ کے موقع پر غریب اور مسکین لوگوں کا خیال کریں۔ یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے سبھی کو شیئر کریں تاکہ عید الاضحیٰ کے دن سبھی لوگ دال نہیں بلکہ گوشت کھائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔